आज 28 अप्रैल 2023 बरोज़ जुमा झारखंड के गोड्डा ज़िला में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई दाई व मुबल्लिग कर्नाटक आपके सामने मैदान महशर में कबीरा गुनाहों का क्या अंजाम होता है इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। कुल दुनिया जो अल्लाह ने पैदा किया वो 4 किस्म के आलम हैं। एक है आलम अरवा, एक है आलम फ़ानी, एक है आलम बरज़ख, एक है आलम उक़बा। आलम अरवा जिसमें हमारी रूहों को आदम के पीठ से निकाल कर अल्लाह ने अहद अलस में वादा लिया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। हमारे रूहों ने जवाब दिया था क्यों नहीं है अल्लाह, तू हमारा रब है। इसे आलम अरवा कहते हैं, जहाँ हमारी रूहों को अल्लाह जमा किया। उसके बाद है आलम फ़ानी, मतलब ये दुनिया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी दुनिया फना के घाट उतर जाएगी सिवाय तेरे रब के ज़ात के। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सिवा सारी दुनिया फना हो जाएगी। यह आलम फ़ानी है जिसमें हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे, फना के घाट उतर जाएगी। क़यामत के ज़लज़ले से यह दुनिया मिलिया मेट कर दी जाएगी। उसके बाद है आलम बरज़ख। जब इस कायनात में हम मरेंगे तो अल्लाह ताला हमारे रिश्तेदार हमको ख़बर की दुनिया में ले जाकर सुला देंगे। हम ख़बर की दुनिया में जो आराम करेंगे या अज़ाब भुगतेंगे, इसे आलम बरज़ख कहते हैं। इस आलम से गुजरना हर इंसान के लिए, हर जिन के लिए ज़रूरी है। बग़ैर आलम बरज़ख से गुज़रे हुए हम क़यामत का रुख नहीं कर सकते। तीसरी दुनिया है आलम बरज़ख। उसके बाद चौथी दुनिया है आलम उक़बा। उक़बा कहते हैं हमेशा की दुनिया, कभी फना ना होने वाली दुनिया, कभी ख़त्म ना होने वाली दुनिया। अगर कोई अज़ाब में है तो हमेशा अज़ाब, अगर कोई जन्नत की नेमतों में है तो हमेशा जन्नत की नेमतों में। यह आलम उक़बा है। हम मोमिनों को अल्लाह ताला आलम उक़बा के लिए, जन्नत के लिए बनाया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में नबी कहते हैं अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। ये काफिरों की जन्नत है, मोमिनों की असल दुनिया आखिरत है। दुनिया से गुजरने की जो कैफियत है वो क़यामत का ज़लज़ला है। 4 बरगज़ीदा फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, मलकल मौत। जिब्राइल का काम वही का नुज़ूल करना, मीकाइल का काम अल्लाह के हुक्म से बारिशें बरसाना, इसराफील का काम नाखूर पकड़ के खड़े हैं, अल्लाह के हुक्म से सूर फूंक मारेंगे, क़यामत की भौंचाल पैदा हो जाएगा। मलकल मौत अल्लाह की मखलूक की रूहें कब्ज़ करना। एक दिन आएगा जब मलक अल्लाह ताला इसराफील को हुक्म देगा कि इसराफील तुम अपने नाखूर में सूर फूंक मारो। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक मारेंगे। अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तन वाहिदा। जब अल्लाह के हुक्म से इसराफील पहली बार सूर में फूंक मारेंगे तो अल्लाह ताला कहता है फ़दुक्कतल अर्ज़ु दक्कन दक्का। ये ज़मीन अपनी जगह से निकाल ली जाएगी, पहाड़ अपनी जगह से निकाल लिए जाएंगे, आपस में टक्कर मारकर मिलियामेट रेजा रेस कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में कई जगह इसके बारे में कहता है अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअ वमा अदराका मल-क़ारिअ, अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा वमा अदराका मल-हाक़्क़ा। लड़खड़ाने वाली वो चीख, खड़खड़ाने वाली वो चीख। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, ऐ इंसानों, ऐ जिन्नातों, तुम क्या जानो कि वो खड़खड़ाने वाली चीख क्या है। जमीन में ज़लज़ले पैदा करके रख देगी। अल्लाह कुरान में कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्ख़ालहा। ज़मीन के अंदर भूचाल पैदा हो जाएगा, ज़लज़ला पैदा हो जाएगा। उसका ज़लज़ला पैदा होना अंदर की चीज़ें बाहर निकाल फेंकेगी, बाहर के ये महल्लात, ये गाड़ी, ये बंगले, ये इमारतें को अंदर ज़मीन दबा लेगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान ये कहने लगेगा कि हाय इस ज़मीन को क्या हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के ज़लज़ले से पूरी ज़मीन हिला के रख देगा। अल्लाह कहता है सूरह हज में इक़्तरबतिस्साअ, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि क़यामत करीब आ गई। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा। आज तुर्की में ज़लज़ला आया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अमन व अमान में है। लेकिन जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा पूरी दुनिया का एक खित्ता भी ज़लज़ले से बाकी नहीं बचेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत,
جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب وحشی جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو جمع کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھے گا میرا مالک کے کس جرم میں تیرے باپ نے تجھے زمین میں گاڑ دیا تھا، کس جرم میں تیرے ماں باپ نے تیرا اباشن کرا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو گھسیٹ کے قریب کیا جائے گا، جب جنت کو قریب لایا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان یہ جان لے گا کہ کیا کمایا تھا، کیا لے کر آیا، دنیا میں کیا بویا تھا، کیا یہاں پایا، ہر انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا۔ یہ قیامت کے زلزلے کے بارے میں اما پارے میں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ پہلی سور، پوری دنیا فنا کے گھاٹ، اللہ فرشتے سے پوچھے گا ملک الموت سے کون زندہ، میرے مالک تو زندہ، 7 آسمان کے فرشتے زندہ، دنیا کے تمام انسان و جناتوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، اللہ کہے گا ان کو بھی روح قبض کر لو، 7 آسمانوں کے فرشتوں کی روح قبض کر دی جائے گی۔ اللہ پوچھے گا کون زندہ، اے اللہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، میں ملک الموت اور تو، ہم پانچوں کے سوا زمین زماں مکی مکہ میں کوئی مائی کا لال زندہ نہیں، سب مر گئے۔ اللہ کہے گا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے، ان کی بھی روح قبض کر لے جائے، جبرائیل کی روح قبض کی جائے گی، میکائیل کی روح، اسرافیل کی روح، سب مر گئے۔ اللہ پوچھے گا کون زندہ، یا اللہ تو زندہ میں زندہ، ہم دونوں کے سوا کوئی زندہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوری دنیا موت کے آغوش میں سو گئی، اللہ سوال کرے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ اکڑنے والے، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، سوال اللہ کرے گا، جواب دینے والا کوئی مائی کا لال زندہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے والسماوات مطویات بیمینہ والارض قبضتہ جمیعا، 7 آسمانوں کا بال بنا کر اللہ ایک انگلی پہ نچائے گا، 7 زمینوں کا بال بنا کر دوسری انگلی پہ نچائے گا، جنت کو ایک انگلی پہ، جہنم کو ایک انگلی پہ، پہاڑوں سمندروں کو ایک انگلی پہ، اللہ کی انگلیوں پہ زمین زماں مکی مکہ، 7 سمندر، 7 آسمان، 7 زمین، جنت و جہنم، اللہ اپنی انگلیوں پہ گیند کی طرح اچھال اچھال کے پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے، کون رب ہے، کہاں گیا وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، سوال اللہ کرے گا، مسکراتے ہوئے میرا مالک خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست اللہ کی حکومت ہے، آج کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو رب کہہ سکے، اللہ کے مقابلے میں کھڑ سکے، کوئی نہیں ہے۔ 40 سال زمین مردہ پڑی رہے گی، اس کے بعد اسرافیل کو اللہ زندہ کرے گا، دوسری بار سور پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور پھونک ماریں گے، اول سے لے کر اخیر تک، آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان، سارے جناتوں کو خبر پھاڑ کر اٹھا دیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، علیین سے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے جنت کے کمرے میں جہاں نیک لوگوں کی روحیں رکھی گئی ہیں، اللہ نیک روحوں کو علیین سے 7 زمینوں کے نیچے جہنم کے کمرے میں، 7 زمینوں کے نیچے جہنم کا کمرہ جسے سجین کہتے ہیں، وہاں سے بری روحوں کو، نیک روحوں کو علیین سے، بری روحوں کو سجین سے لے کر خبروں میں جسموں کے ساتھ اللہ جوڑ دے گا، ڈیڈ باڈیز کے ساتھ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، آج نفسوں کے ساتھ ان کی جانیں جوڑ دی جائیں گی۔ ہمارے نبی کہتے ہیں، بخاری کی روایت، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں قبر سے اٹھوں گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، میرے ہاتھ میں جنت کی چابیاں لا کر دی جائے گی، جنت کے 8 دروازے میرے ہاتھ سے اوپن کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، مجھے مقام محمود پر شفاعت کا جھنڈا دے کر اللہ اپنے عرش کے دائیں جانب کھڑا کرے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنائے گا، پھر مجھے پہنائے گا، یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، قیامت کے دن جہاں سارے انبیاء کی بولتی بند رہے گی، میرا مالک الملک مجھے سفارش کرنے کا سب سے پہلے موقع دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے قیامت کی ہولناکی کا انجام۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا
سارے لوگوں کو خبروں سے اٹھا دیا گیا، اب میدان محشر کی جانب ہانکا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں کی آخری نشانی، ملک عدن سے ایک آگ نکلے گی، ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی جو سارے لوگوں کو میدان محشر کی جانب ہانکے گی۔ میدان محشر کی جانب جمع ہونے والوں میں 3 قسم کے لوگ، ایک انبیاء، ایک عام ایمان والے، ایک کفار و مشرکین جہنمی۔ انبیاء سواریوں پر سوار ہو کر اطمینان سے میدان محشر کی جانب جائیں گے، ہم ایمان والے پیدل چلتے چلتے جائیں گے، تھک جائیں گے، آرام کریں گے، ہمارے پیچھے آگ بھی آرام کرے گی، خیلولہ کرے گی، ہم چلیں گے آگ بھی چلے گی، ہم کو آگ پریشانی نہیں کرے گی۔ یہ ہوئے دوسرے قسم کے لوگ۔ تیسرے قسم کے لوگ جہنمی، نبی کہتے یہ کافروں، یہ مشرکوں، یہ یہودیوں، یہ نصرانیوں، یہ بدعتیوں، یہ فاسقوں فاجروں کے پیر اوپر رہیں گے، ان کا منہ نیچے رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کو میدان محشر میں منہ کے بل چلا کر جمع کرے گا۔ اے اللہ کے نبی، کوئی انسان منہ کے بل کیسے چلے گا، پیر اوپر منہ نیچے؟ نبی میرے اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے امتیوں، جو میرا پروردگار، جو خالق مالک، جو اللہ سبحانہ و تعالی آج بندوں کو پیروں پہ چلانے پہ قدرت رکھتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندوں کو منہ کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھے گا، منہ کے بل چلا کر سب کو جمع کرے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں انکم محشرون ہا ہنا محشرون ہا ہنا محشرون، اے میرے امتیوں، تم تمام لوگوں کو میدان ملک شام کی جانب میدان محشر کے لیے جمع کیا جائے گا، ملک شام میں میدان محشر قائم کیا جائے گا، سب لوگ ملک شام کی جانب ہانکے جائیں گے۔ انکم محشرون حفاتا عراتا غرلا کانما بدا خلق اول مرۃ نعید، تم سب لوگ ننگے مادرزاد، بغیر کپڑے والے، بغیر ختنے والے جمع کیے جائیں گے، گویا تم اپنی ماں کے پیٹ سے پہلے دن جنم لیے تھے نا دنیا میں، ویسے ننگے مادرزاد جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے سامنے سب لوگ صف در صف بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اس کے بارے میں سورہ کہف آیت نمبر 47، 48، 49 میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا وعرضوا علی ربک صفا صفا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج کے دن ہم جمع کریں گے، ہمارے جمع کرنے میں کوئی مائی حلال نہیں بچے گا، ہمارے جمع کرنے میں کوئی نہیں بچے گا، اور صف در صف بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام انسانوں، تمام جناتوں کے 80 پر 120 صفیں رہیں گی۔ کتنے صفیں؟ 120 صف، تمام انسان، تمام جنات، آدم سے لے کر قیامت تک، صرف 120 صفوں میں پوری دنیا کے انسانوں جناتوں کو اللہ کھڑا کر دے گا۔ میرے نبی کہتے اے میرے امتیوں، میں دنیا کا آخری نبی ہوں اور تم دنیا کے آخری امتی ہو، میں دنیا میں آنے والوں میں سب سے آخری ہوں، لیکن قیامت کے تم آخری امتی ہو، قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے بعد جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے میری امت رہے گی۔ ہم دنیا میں آنے والوں میں سب سے آخری، قیامت کے دن فیصلہ ہو کر جنت میں جانے والوں میں سب سے اول نمبر پر ہوں گے۔ 120 صفوں میں اگلی آگے کی 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی، پیچھے کی 40 صفیں دنیا کے تمام انبیاء اور ان کی امت کی ہوگی، پچھلے کی 40 صفیں، آگے کی 80 صفیں امت محمدیہ کی۔ پہلا حساب امت محمدیہ کا قیامت کے دن ہوگا کیا؟ پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرنے کے بعد نامہ اعمال دے گا۔ اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندو یہ لو پڑھو، تمہارا نامہ اعمال کا دفتر لے پڑھو، کیا تم نے کیا، کیا تم نے یہاں دیکھا، کیا تم نے پایا۔ ہر انسان کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، خوشی خوشی اپنے رشتہ داروں کے جانب لوٹے گا، سارے رشتہ داروں کو دکھائے گا یہ دیکھو میرا رزلٹ اللہ کتنا اچھا دیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے لیفٹ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ فَيَدْعُو ثُبُورًا، موت کو چلائے گا، چیخے گا، پکارے گا، موت بھی اسے نہیں آئے گی، اور وہ افسوس کرے گا کاش میرا نام اعمال نہ ملتا تو اچھا ہوتا، کاش میں مر جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہر انسان کو نام اعمال سب سے پہلے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے اس قیامت کے میدان میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میرا اللہ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے
वत्तखू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, डरो उस दिन से जिस दिन एक नफ्स दूसरे नफ्स के काम नहीं आएगा। माँ को जहन्नम में जाता बेटा देखेगा, बाप को जहन्नम में जाता बेटा देखेगा। माँ बाप अगर भीख भी मांग ले, मेरे बच्चे एक नेकी दे दे, तेरा बाप जहन्नम से बचा लिया जाएगा। अपने वालिदैन को जहन्नम में ढकलना गवारा कर लेगा बच्चा, लेकिन भीख में एक नेकी भी देना गवारा नहीं करेगा। क्यों? ऐसा नफ्स अल्लाह बना देगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, बाप को देखकर बेटा, भाई को देखकर भाई, मियाँ को देखकर बीवी, शौहर को देखकर बीवी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से भागेगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। नफ्सा नफ्सी का आलम हो जाएगा। ऐसे आलम में अल्लाह ताला के पास दो फैसले होंगे, तीन किस्म के सवालात होंगे, दो किस्म के फैसले होंगे। पहला फैसला हुकूकुल्लाह का मामला, दूसरा फैसला हुकूकुल इबाद का मामला। हुकूकुल्लाह के मामले में अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह, सबसे पहला हिसाब नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। हुकूकुल इबाद के मामले में सबसे पहला हिसाब अल्लाह मर्डर, खून, क़त्ल गारतगिरी के बारे में अल्लाह पूछेगा। तीन किस्म के सवालात, एक नेकियों के बारे में, एक बदियों के बारे में, एक नेमतों के बारे में। ये नेक अमल तूने किया, ये बदी अमल तूने क्यों किया, और मेरी नेमतें मैं तुझे दिया था उसका क्या किया। नेमतों का अल्लाह सवाल करेगा। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह तुझे जो नेमतें दे रहा है इसका शुक्रिया बजा ला। अल्लाह के पास तेरी हर नेमत का सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, नमाज का हिसाब सबसे पहले होगा। एक पुकारने वाला मैदान महशर में पुकारेगा अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से, ओ दुनिया वालों, तुम दुनिया में जिसकी जिसकी पूजा करते थे उसके पीछे चले जाओ, जिसके सजदे करते थे अपने अपने माबूदाने बातिला के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे, कोई ईसा इब्ने मरियम के पीछे, कोई उज़ैर के पीछे, कोई दरख्तों के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह सवाल करेगा, अहद अलस में तुमने मेरी इबादत करने का वादा किया था, ये सूरज की, चांद की, दरख्तों की, पत्थरों की पूजा तुमने क्यों की? जाओ इन लोगों को ले जाकर जहन्नम में ढकेल दो। अल्लाह के हुक्म से ले जाकर जहन्नम में पटक दिया जाएगा। एक जमात बचेगी जो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने वाली, तौहीद परस्त, मुसलमान, मोमिन। अल्लाह पूछेगा तुम क्या है, तुम क्यों खड़े हो यहाँ? वो कहेगी हम एक ऐसे अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं जिस अल्लाह को हमने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। हमारा अल्लाह आ जाए, हम अपने अल्लाह के पीछे जाकर खड़े हो जाएं। तुम्हारे अल्लाह को पहचानने की कोई अलामत है? हाँ, हम अपने अल्लाह की पिंडली देखकर पहचान लेंगे ये हमारा अल्लाह है। वहाँ अंबिया के अलावा कोई ऐरा गैरा बात नहीं करेगा, सिर्फ अंबिया बात करेंगे। उसके बाद अल्लाह मैदान महशर में अर्श अजीम से अपने पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रख देगा, जिसका जिक्र कुरान मजीद 29वां पारा 2 नंबर का सूरह अल कलम, नून वल कलम वमा यस्तरून के 42, 43, 44 नंबर आयत, 42, 43, 44वीं आयत में अल्लाह इसका जिक्र करता है। यौम युक्शफु अन साक़िन, यौम युक्शफु अन साक़िन व युदऊन इला सुजूद फला यस्ततिऊन। आज के दिन मेरा अल्लाह ताला अर्श अजीम से अपनी पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रख देगा और लोगों को सजदे के लिए बुलाया जाएगा। वही लोग सजदा करेंगे जो एक अल्लाह का दुनिया में सजदा किया करते थे। जो दुनिया में कभी अल्लाह का सजदा, कभी गैरों का सजदा करने वाले, वहां अल्लाह के पैर की पिंडली का सजदा नहीं कर पाएंगे। जितने नमाजी रहेंगे 5 वक्ता, सिर्फ रमजान में तरावी पढ़ लिए, रमजान गुजरने के बाद फर्ज नमाजों में भी नजर नहीं आए। रमजानी मुसलमान, 1 महीने का मुसलमान, रमजान में नमाजें पढ़ने वाला, रमजान में रोजे रखने वाला, साल के 12 महीने मस्जिदों से गायब रहने वाला, इसे मुनाफिक कहते, इसे मुसलमान नहीं कहते। वो नमाजी जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, साल के 12 महीने अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अल्लाह की पैर की पिंडली का सजदा कर पाएंगे। और जितने लोग अल्लाह के पैर की पिंडली का सजदा करेंगे मैदान महशर में, सबको जन्नत में दाखिला दिया जाएगा। और जो पैर की पिंडली का सजदा नहीं कर पाएंगे, मेरा अल्लाह कहता है रियाकारी के लिए नमाज पढ़ने वाले, गैरुल्लाह के सजदे करने वाले और कभी कभार नमाज पढ़कर नमाजों को जानबूझकर तर्क करने वालों की पीठ तख्ता बना दी जाएगी, उनकी रीढ़ की हड्डी लोहे की सलाख बना दी जाएगी। वो झुक ना पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे। वो झुकने की कोशिश करेंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे। इन अकड़ुओं को पकड़कर ले जाकर जहन्नम में पटक दिया जाएगा। फिर क्या होगा? अल्लाह के सामने बंदों के फैसले, नामा अमाल
اللہ کے نبی کہتے اگر نماز کا حساب اس کا برابر رہا ساری عبادتوں کا برابر معاملہ برابر کر دیا جائے گا. اگر نماز کا حساب ادھورا ہو گیا سارا حساب ادھورا کر دیا جائے گا. اللہ نے نماز کسی حالت میں معاف نہیں کیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے کھڑ کر پڑھنے نہیں ہوتا بیٹھ کر پڑھ لے, بیٹھ کر پڑھنے نہیں ہوتا لیٹ کر پڑھ لے, لیکن نماز معاف نہیں. اگر تو سفر میں ہے ظہر عصر عشاء 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت قصر کر لے. سنتوں کو معاف کر دیا سوائے فجر کی 2 رکعت سنت اور عشاء کی وتر کے. میں نے سنتوں معاف کر دیا, نمازوں کو قصر کر دیا. اگر گاؤں میں ہے 4 رکعت پڑھ ظہر عصر عشاء, سفر میں ہے 2 رکعت پڑھ, اور اگر تو میدان جنگ میں ہے 1 رکعت پڑھنا تجھے لازمی ضروری ہے. کسی صورت میں تیرے لیے نماز معاف نہیں ہے. تو بیمار ہے کھڑ کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ, نماز تیرے لیے معاف نہیں ہے. نماز معاف نہیں ہے. اگر اللہ معاف کرتا تو میدان جنگ میں معاف کرتا. لوگوں کے ہتھیلی پر جان رکھ کر جنگ کے میدان میں پتہ نہیں تشہد میں کون سا تیر سینے میں لگ جائے, پتہ نہیں خیام کی حالت میں کون سا بھالا کر گردن میں چپ جائے, ایسی جگہ بھی اللہ نماز کو معاف نہیں کیا. آج ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں فین کے نیچے ٹی وی کے سامنے موبائل پکڑے ہوئے کہ اللہ ہم کو معاف کر دے گا. ہم جیسے بے نمازیوں پر اللہ کیا رحم کرے گا. ان حافظ الصلاۃ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نمازوں کی حفاظت کرنے والے قیامت کے میدان میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے. ومن لم يحافظ الصلاۃ, جو نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے, مع فرعون وہامان وقارون, قیامت کے دن فرعون حامان قارون کے صفوں میں کھڑے کیے جائیں گے. کون ہیں یہ لوگ؟ جہنمی ہیں جہنمی. اللہ جہنمیوں کا نام لے کر فرمایا تم بے نمازیوں کو ان کے ساتھ میں کھڑا کروں گا. میرے بھائیوں المؤمن والکافر بین ترک الصلاۃ, مومن کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نماز پڑھو گے تو مومن رہو گے, نماز چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے, کفر کا ارتکاب کرو گے. میرے بھائیوں یہ میدان محشر کا عالم ہے, یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. ہمارے بابا بچا لیں گے, میرے باپ بچا لیں گے, ہمارے پیر احمد, کوئی نہیں بچائے گا سوائے اللہ عز و جل کے. ہمارے نبی اپنی مرضی سے جسے چاہے نہیں بچا پائیں گے. میرے نبی کہتے ہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ دنیا میں مجھ سے جو مال مانگتی ہے مانگ لے, تیرا باپ کے پاس جو ہے وہ دے دے گا, لیکن قیامت کے دن تجھے بھی تیرا باپ نہیں بچا پائے گا سوائے اللہ عز و جل کے. تو بھی اپنی جان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لے, نیک اعمال دنیا میں کر لے. اللہ اجازت دے گا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, ایت الکرسی میں اللہ پوچھتا ہے کون ہے میدان محشر میں رب کی اجازت کی بنا اپنی مرضی سے سفارش کا اعلان کر سکے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, کہہ دو میرے نبی ظالمین کا نہ کوئی سفارشی ہوگا, نہ کوئی دوست ہوگا, نہ کوئی مددگار ہوگا. ظالم تنے تنہا ہوں گے, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جنت کے 8 دروازے, ایک دروازہ باب الصلاۃ جس سے نمازی داخل ہوں گے, ایک دروازہ باب الریان جس سے روزدار داخل ہوں گے, ایک دروازہ باب الصدقہ جس سے ہاتھ چھپا کر صدقہ دینے والے جائیں گے, ایک دروازہ باب الصدیقین ہمیشہ سچ بولنے والے کبھی جھوٹ نہ بولنے والے باب الصدیقین سے جائیں گے, ایک دروازہ باب الذکر ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے, قرآن کی تلاوت کرنے والے, اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دینے والے, گانے نہیں گانے والے, کسی کی غیبت چاڑی چغلی نہیں کرنے والے, برا بھلا نہیں بولنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے باب الذکر سے جائیں گے. ایک دروازہ باب الشہید اللہ کے راستے میں گردن کٹا کر شہید ہونے والے, یا 8 قسم کی جو شہادت کی موت ہے, پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہیدی موت, آگ میں جل کر مرنے والا شہیدی موت, چھت کے نیچے دب کر مرنے والا شہیدی موت, دشمن سے اپنی بیوی بچوں کے مال کی حفاظت میں لڑتے لڑتے مرنے والا شہیدی موت, طاعون کی بیماری میں, پلیگ کی بیماری میں مرنے والا شہیدی موت, جو عورت توحید کی حالت میں زچگی کے درد میں, ڈلیوری کے درد میں مر گئی وہ بھی شہیدی موت, اور میدان جنگ میں گردن کٹا کر مرنے والا شہیدی موت. باب الشہید سے شہید لوگ داخل ہوں گے. اور ایک دروازہ ہے جنت کا باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والے, غصے کو پی کر لوگوں کو معاف کرنے والوں کے لیے ایک دروازہ میرے اللہ نے رکھا ہے جنت کا. وہ جنت کے اس دروازے سے وہ لوگ جائیں گے. 8 دروازوں سے 8 قسم کے صفتیں رکھنے والے جنت میں داخل کیے جائیں گے.